جب مجھے ہوش آیا تو میں مستانی کی کوٹری میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اور سفید ریش بزرگ کھڑے پنکھا چل رہے تھے۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ مستانی کونے میں بیٹھی ایلومینیم کی پتیلی سے مٹی کے پیالوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ مکان اور لڑکی کہاں ہے؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ سفید ریش بزرگ نے قدرے تعجب سے پوچھا، پھر میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بولے، مجھے تو تم معصوم شاہ کلہوڑا کی پہاڑی کے نیچے بے ہوش ملے تھے۔ ہاں، میں بھاگا تھا اور زینے سے میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں نے سفید ریش بزرگ کو بتایا۔ اتنے میں مستانی ایک پیالے میں چائے لے کر آ گئی۔ اس نے پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، چائے پیو، طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں نے پیالہ لے لیا اور چائے پینے لگا۔ رات میں تمہارا انتظار کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے، اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر پلنگ پر بیٹھ کر بولی، تمہارے ساتھ جو کچھ واقعہ گزرا ہے پورا بتا سکتے ہو؟ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور چائے ختم کرنے کے بعد شروع سے آخر تک جو کچھ بھی پیش آیا تھا سنا دیا۔ مستانی نے نہایت توجہ سے واقعہ سنا اور پھر سفید ریش بزرگ سے مخاطب ہو کر بولی، بابا، شانو ابھی تک اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئی۔ شانو کا نام سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے خوف اور تعجب سے پوچھا، لیکن ان دونوں میں سے ایک نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اسے کئی مرتبہ تنبیہ کر چکا ہوں لیکن وہ نہ جانے کس طرح حصار سے نکل آتی ہے، سفید ریش بزرگ نے بتایا۔ بابا جی، مستانی نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، دراصل اسے حصار سے نکالا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ حرکت صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے۔ پھر وہ غصے میں پلنگ سے کھڑے ہو کر بولی، آخر یہ سادھو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مستانی کا انداز جارحانہ تھا، معلوم ہوتا تھا وہ کسی سے لڑنے والی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سفید ریش بزرگ نے نہایت ہی پھرتی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور نہایت ہی شفقت آمیز لہجے میں بولے، میری بیٹی تو بڑی بہادر ہے، یہ خبیث کیا بگاڑ سکتا ہے؟ غصہ تو میری بیٹی کو آتا ہی نہیں، یہ حرام تو میری بیٹی کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں بیٹا، میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ سفید ریش بزرگ کے چہرے پر نہایت ہی دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مستانی بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اب اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں شانو کو سمجھا دوں گا، یہ کہہ کر سفید ریش بزرگ دروازے کی طرف بڑھے۔ نہیں بابا جی، اسے میرے پاس بھیج دیں، مستانی نے پرزور لہجے میں کہا۔ سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر دیکھا اور باہر نکل گئے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ ہاں، میں نہ صرف اسے جانتی ہوں بلکہ وہ تو میرے ساتھ ہی یہاں رہتی ہے۔ اس انکشاف سے میں حیرت زدہ ہو گیا۔ لیکن وہ تو ایک روح ہے، میں نے بتایا۔ میں جانتی ہوں، مستانی اسی طرح مسکرا کر بولی، شانو ایک بے چین روح ہے جس کی خواہش کی تکمیل خاکی زندگی میں نہ ہو سکی۔ وہ آج بھی ماضی سے وابستہ ہے اور اسے جب بھی موقع ملتا ہے ماضی کا سوانگ رچا کر اپنی تمنا کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اگر موت کے وقت کسی خواہش کی شدت قائم رہے تو بعض دفعہ روح اس خواہش کی تکمیل میں بھٹکتی رہتی ہے، مستانی نے بتایا۔ جب ہی تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ عالم سکرات میں صرف اپنے خدا کو یاد کرے۔ ابھی مستانی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آؤں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کوٹری کے دروازے پر ایک سفید اور کالے رنگ کی بلی اندر آنے کی منتظر ہے۔ آ جاؤ، مستانی نے بلی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ شانو ہے، مستانی نے مجھے بتایا۔ میں خوف زدہ نظروں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ بلی یا شانو؟ نہایت ہی خوف زدہ انداز میں میاؤں میاؤں کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ مستانی کے پاؤں میں لوٹنا چاہتی تھی لیکن مستانی نے اسے نہایت ہی سخت لہجے میں ڈانٹ دیا۔ بلی جہاں تھی وہیں دبک گئی۔ بتا، ببول کے درخت سے آگے کیوں گئی تھی؟ مستانی نے نہایت ہی کرخت لہجے میں پوچھا۔ بلی جو کہ زمین پر منہ لٹکائے کھڑی تھی
آہستہ سے غوں غوں کر کے غرائی۔ اس کی یہ غرغراہٹ لمبی ہوتی گئی اور اس غرغراہٹ میں صاف ایک نام سنائی دے رہا تھا، سکھ۔ تیرے سکھ دیو کی ایسی تیسی، مستانی نے غصے میں کہا۔ تو اس کی بات مانے گی؟ اس نے بلی سے پوچھا اور پھر بلی پر نظریں جما دیں۔ میں نے دیکھا خوف سے بلی کے بال کھڑے ہو گئے، اس کے حلق سے دبی دبی خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ پھر وہ زمین سے تقریباً 2 فٹ اوپر اچھلی اور پلٹا کھا کر گری۔ اس پٹخنی سے اسے نہایت زوردار چوٹ لگی۔ وہ نہایت ہی دل سوز آواز میں میاؤں میاؤں کرنے لگی، جیسے اکثر بلیاں روتے وقت کرتی ہیں۔ اگر اب تو نے کوئی حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گی، مستانی نے انگلی کے اشارے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جا، اب دفع ہو جا۔ اور یہ سنتے ہی بلی دم دبا کر بھاگ گئی۔ میں حیران نظروں سے مستانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، خان، یہ کائنات بڑی ہی پراسرار ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستانی کی اس تسلی آمیز جملے سے میرے دماغ میں اترتے چلے گئے۔ رات والا حادثہ مجھے خواب سا نظر آیا۔ میں نے خود کو پہلے ہی کی طرح تر و تازہ محسوس کیا۔ سکھ دیو، اس کی عمر بمشکل 35-40 سال ہوگی۔ جسم نہایت ہی گھٹا ہوا، سر کے تمام بال کٹے ہوئے، صرف سر کے درمیان میں بالوں کی ایک موٹی سی لٹ تھی جو کہ خم کھاتی ہوئی پیچھے کی جانب چلی گئی تھی۔ پیشانی پر 3 لکیریں سرخ نمایاں تھیں۔ اس کے پورے جسم پر صرف ایک سرخ رنگ کی لنگوٹ تھی۔ گلے میں موتیوں کی لمبی سی مالا پڑی ہوئی تھی اور ایک ایسی ہی مالا اس کے دائیں ہاتھ میں بھی تھی جس کے دانوں پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ کہو مہاراج، کیا حال ہے؟ اس نے شرارت آمیز تبسم سے پوچھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے میں نے منہ کھولنا چاہا، لیکن میرا منہ بند تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پرندے اپنی جگہ سے اڑ گئے اور درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ میری ناکامی پر اس نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے مہاراج، آپ بول نہیں رہے؟ اس کے اس طنز پر میں تلملا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا، مجھے سفید ریش بزرگ دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، پدھاریے مہاراج، پدھاریے۔ آج آپ ادھر کیسے نکل آئے؟ آیا تو میں آپ ہی سے ملنے تھا، اس شخص نے جواب دیا، لیکن اس بالک کی شرارت دیکھ کر رک گیا۔ پرندوں کو ستا رہا تھا۔ ابھی بچہ ہے، آپ کی سرزنش ہی کافی ہے، سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آستانے کی طرف چل دیے، اور میری قوت گویائی لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سہما سہما اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر ببول کے درخت کے نیچے کھڑا سفید ریش بزرگ سے کہہ رہا تھا، بابا جی، آپ جانتے ہی ہیں اس دھرتی پر میری شکتی دان جیسا دوسرا کوئی نہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہو کہ مجھے آپ سے کتنا پریم ہے، بے انتہا پریم۔ بھائی، ہمیں تمہاری دوستی اور محبت کا اعتراف ہے، سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر اس دوستی کو پریم کے بندھن سے جیون بھر کے لیے اٹوٹ کر لیجیے نا، اس نے التجا آمیز لہجے میں بزرگ سے کہا۔ سکھ، بابا جی نے قدرے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔ تم بھگوان کے کیسے سیوک ہو؟ سکھ دیو نے زبردست طنز میں کہا۔ تمہیں اپنی بیٹی پر اختیار نہیں؟ اس دنیا میں کسی کو کسی پر اختیار نہیں، بابا جی نے نہایت تحمل سے جواب دیا۔ مختار کل تو صرف ایک ہی ذات ہے، انسان تو پھر بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنی خواہشوں کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اسے یہ حق کس نے دیا؟ سکھ دیو نے برجستہ پوچھا۔ اللہ نے، بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، سکھ دیو کھسیانہ ہو کر بولا، آپ کو اپنی بیٹی پر تو اختیار حاصل ہے نا؟ اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو تمہیں اتنی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، بابا جی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، سکھ دیو سوچ کر بولا، کہ 2 طاقتیں ایک ہو جائیں تو اچھا ہے۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو ایسا ضرور ہو جائے گا۔ بابا جی نے دائیں ہاتھ کی انگلی
آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اور اگر اس کو منظور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوکرا کون ہے؟ اچانک سکھدیو نے میرے بارے میں پوچھا۔ اللہ کا بندہ ہے، بابا جی نے حسب عادت مسکرا کر جواب دیا۔ میرا مطلب ہے اس جگہ اس کا کیا کام؟ سکھدیو نے قدرے تجسس سے پوچھا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر ہر جاندار کو چلنے پھرنے کا حق ہے، بابا جی نے جواب دیا۔ گیانی معلوم ہوتا ہے، سکھدیو پیشانی پر لکیریں ڈال کر بولا۔ پھر قدرے پریشانی سے پوچھا، آپ کا چیلا تو نہیں ہے؟ میرا چیلا تو صرف تم ہی ہو، بابا جی نے روکھے لہجے میں کہا۔ جب ہی تو میں آپ کے چرنوں میں جیون گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی کے پیروں میں جھک گیا، لیکن بابا جی نے فوراً اسے کاندھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے گنہگار کرتے ہو؟ آپ مجھے نراش کر رہے ہیں، وہ معنی خیز انداز سے بولا۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ وہ قدم نہ چھونے پر شکایت کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے سکھدیو، بابا جی نے اسے سمجھایا۔ تم نے مجھ سے جس چیز کی تمنا کی ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سکھدیو نے اس بات کے جواب میں 2-3 بار اپنے سر کو اقرار کے انداز میں ہلایا، جیسے بابا جی کی بات کی تائید کر رہا ہو۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چل دیا۔ اس کا رخ معصوم شاہ کلہوڑا کی پہاڑی کی طرف تھا۔ رات کو جب مستانی آئی تو میں نے اس سے سکھدیو کا تذکرہ کیا، لیکن مستانی نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ شاید بابا جی نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ مستانی نے مجھ سے کہا، خان، اس دنیا میں باطل قوتیں بھی ہیں جو کمزور انسانوں کو ستاتی رہتی ہیں۔ ان کا تدارک کرنا اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے۔ لیکن یہ سکھدیو کون ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ مستانی نے میرے الفاظ کو دہرایا، پھر لاپرواہی سے بولی، یہ وہی ہے جس نے تمہاری خالہ زاد بہن پر ہنومان کو مسلط کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ ماضی کا پورا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل پر سکھدیو کی ماورائی طاقت کا رعب سا چھا گیا۔ میرے سامنے دن والے سکھدیو کی شکل ابھر آئی، جس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ میں سکھدیو کے بارے میں جتنا بھی سوچتا، اس کا رعب مجھ پر غالب آتا جاتا تھا۔ در حقیقت مستانی تک پہنچنے کا بہانہ بھی اسی سکھدیو کی حرکت تھی۔ اس نے میری خالہ زاد بہن پر ایک بدروح کو مسلط کر دیا تھا۔ اتفاقاً میری ملاقات مستانی سے ہو گئی۔ اس نے میری بہن کو اس بدروح سے نجات دلا دی تھی، اور پھر میں بھی روحوں کو تابع کرنے کے شوق میں مستانی کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر میں اپنا مقصد بھول گیا اور مستانی کا بے دام غلام ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جب کہ مستانی نے یہ انکشاف کیا کہ یہ وہی سکھدیو ہے جو میرا سویا ہوا شوق ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ میں نے بے قراری سے مستانی کو مخاطب کیا، تم جانتی ہو میں تم تک؟ ہاں میں جانتی ہوں، مستانی نے میری بات کاٹ کر کہا۔ لیکن یاد رکھو خان، ہم سب منشائے الہی کے تابع ہیں، ہم اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سکھدیو سب کچھ کر سکتا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ سکھدیو؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، وہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خلا میں گھڑتے ہوئے بولی، وہ اپنی تقدیر کا لکھا ہوا پورا کر رہا ہے۔ میں بھی اپنی تقدیر کا لکھا پورا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ میری بات سن کر مستانی زور سے ہنسی اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تقدیر اس طرح نہیں بدلا کرتی۔ تم مجھے روحوں کو تابع کرنا سکھا دو، پھر میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا، میں نے اسی طرح ضد سے کہا۔ روحوں کو تابع کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، مستانی نے مجھے سمجھایا، لیکن پہلے تم اپنی روح کا عرفان تو حاصل کر لو۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری روح میرے قابو میں نہیں ہے؟ ہاں، تمہاری روح تمہارے قابو میں نہیں ہے، مستانی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ تم اپنے جسم کے تابع ہو، اور تمہارا جسم تمہاری روح کا لباس ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ روح تو جسم کے اندر رہتی ہے، اگر تمہاری بات کو صحیح مان لیا جائے، وہ بولی۔ تو پھر یہ بتاؤ سکھدیو تمہارے سامنے اچانک کیسے آ گیا؟ کیا تم نے اسے کسی راستے سے آتے دیکھا تھا؟ میں نے نفی کے انداز میں سے گردن ہلا دی۔
اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اسے اپنی روح پر قابو حاصل ہے۔ مستانی نے مجھے سمجھایا، وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔